شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو بحق محمد و آل محمد اپنی حفاظت میں رکھیں، الہی آمین۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ اب اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ بہت فضیلت والا ہے۔ آج کی رات 21 ماہ رمضان المبارک کی رات ہے۔ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، جیسا کہ روایات سے ملتا ہے کہ 19، 21، 23 ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی تمام برکات، رحمات اور خصوصی عنایات ہم پر اور آپ تمام مومنین پر نازل فرمائے، الہی آمین۔ شب قدر ماہ رمضان کے آخری ایام میں سے ہے اور اس رات کی بہت فضیلت ہے۔ اس رات کی فضیلت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا۔ شب قدر میں انسان کی نیکی، برائی، ولادت، موت، رزق، حج، اطاعت، گناہ، جتنے بھی افعال اور واقعات اس سال میں اس کے اختیار سے انجام پائیں گے کہ سب اس کی قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں کتاب کافی میں موجود ہیں اور شب قدر کی رات ہر سال اور ہمیشہ آنے والی ہے، اور اس رات کو عبادت، توبہ اور استغفار کی حالت میں گزارنا سال بھر میں اچھی تقدیر لکھے جانے کے لیے مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات کو عبادت میں گزارے، یقیناً آنے والا سال اس کے لیے بہترین سال ہوگا، اور اسی شب قدر میں آئندہ سال کے تمام امور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مولا امام زمانہ علیہ السلام اپنی اور دوسروں کی تقدیر سے باخبر ہوتے ہیں۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں سال بھر کے کاموں کی تفصیل پیش ہوتی ہے۔ مولا اپنے اور دوسرے لوگوں کے کاموں میں حکم دینے پر مامور ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے جواب میں فرماتے ہیں کہ شب قدر وہ رات ہے جو ہر سال ماہ رمضان کی آخری تاریخوں میں اجاگر ہوتی ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں نہ صرف قرآن مجید نازل ہوا بلکہ اس رات کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا ہے، اس رات کی قدر کرو۔ اس شب قدر کی رات میں ہر وہ حادثہ اور امور جو سال بھر ظاہر ہوگا، جیسے نیکی، برائی، اطاعت و معصیت، یا وہ اولاد جس کو پیدا ہونا ہے، یا وہ موت جو آئے گی، یا وہ رزق جو ملے گا، سب کے سب تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر شب قدر اور تقدیر الہی کی جانب خاص توجہ پائی جاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ اللہ کریم نے میری امت کو اس رات کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس رات میں غسل کرنا غروب آفتاب کے بعد، اس رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا، اس رات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا مستحب ہے۔ ان اعمال کا بے حد ثواب ہے۔ جو اس رات کو عبادت میں گزارے گا، اللہ کریم اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ روایت میں ہے اس رات کو شب بیداری کرے، اس رات میں صدقہ نکالنا چاہیے، اس رات میں استغفار پڑھنا چاہیے، اس رات میں سورہ روم، سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے، اس رات میں 8 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کی نیت کے ساتھ۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کرے، اور نماز کے بعد تسبیح سیدہ فاطمۃ الزہرا پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگ لے۔ انشاءاللہ تعالی شب قدر کی رات میں تمام دعائیں مستجاب ہوں گی۔ خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں۔